بچہ اگر تم جھوٹ بول جاتے تو تمہارا یہ 40 دینار بچ جاتا۔ یہ آواز سننی تھی کہ 12 سال کے بچے کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اے خبیث ڈاکو، تم 40 دینار کے لیے مجھ کو جھوٹ بولنے کی تلقین کرتے ہو۔ کان کھول کر سنو، یہ 40 دینار تو میرے جوتے کے ٹھوکر کے لائق بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تم مجھ سے کہتے کہ اے بچہ جھوٹ بولو ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے، تو خدا کی قسم ہم اپنی جان دینا تو قبول کر سکتے تھے، لیکن ماں کی نصیحت کے خلاف اپنی زبان پر جھوٹ کا کلمہ لانا کبھی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کون تھا وہ بچہ جس کو دنیا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے؟ آج وہ 12 سال کے بچے کی سچائی نے پورے ڈاکوں کی جماعت کو کپ کپی طاری کر دی، اور وہ سب اس معصوم بچے کے ہاتھ پر توبہ کر کے اپنے کو اسلام کے زمرے میں داخل کیا۔ ایک معصوم بچے کی سچائی اگر ڈاکوؤں کے دل کو دہلا سکتی ہے، تو اگر اتنی بڑی تعداد میں بسنے والی یہ قوم جس کی پیشانی پر کلمہ لکھا ہوا اگر وہ سچائی کی دعوے دار بن جائے، جھوٹ سے توبہ کر لے اور یہ ارادہ کر لے کہ میں بحیثیت مومن کبھی بھی جھوٹ کا کلمہ زبان پر نہیں لاؤں گا، تو بولو اللہ کی زمین پر انقلاب برپا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگوں یاد کرو، ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا، چاہے نوجوان ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے ہماری ماں اور بہنیں ہو۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اس گناہ کے داغ سے تمہاری زندگی بدبودار ہوتی، تمہارا رشتہ اللہ سے کٹتا ہے۔ اگر سینے میں ایمان ہے، آج یہ گناہ جو کبیرہ گناہ کہلاتا، طے کر لو یہ پورا مجمع کہ جب تک اللہ نے زندگی باقی رکھی انشاءاللہ مرنا تو قبول کر سکتے، لیکن جھوٹ کا کلمہ زبان پر لانا قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ بولو انشاءاللہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مسجد سے نکلے تو ایک صحابی گیہوں بیچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گیہوں کے ڈھیر میں ہاتھ مارا تو نیچے سے ہلکا گیلا نکلا۔ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، میں نے اس میں پانی نہیں ملایا۔ کہا کہ اس کے اندر نیچے گیلا پن کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ خدا کے پیغمبر، یہ جاڑے کا زمانہ ہے، رات کو اوس پڑ گئی، یہ گیہوں کا ڈھیر باہر میں تھا، اس کا اثر گیہوں کے ڈھیر پر ہو گیا، میں نے اس اوپر والے کو نیچے کر دیا اور نیچے والے کو اوپر کر دیا۔ خدا کے پیغمبر، میں نے اس میں پانی نہیں ملایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، بلکہ خدا کے پیغمبر نے فرمایا کہ اے میرے ساتھی سن لو، یہ بھی دھوکہ ہے۔ یعنی آپ نے پانی نہیں ملایا بلکہ اوپر سے ہلکا اوس سے جو گیلا ہوا تھا اس کو نیچے کیا اور نیچے والے کو اوپر کیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بھی دھوکہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے جو نبی نے جملہ کہا وہ جملہ میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ کہا کہ اے میرے ساتھی سن لو، من غش فلیس منا، جو مسلمان کسی اگلے کو دھوکہ دیتا ہے وہ زمین پر سب کچھ ہو سکتا لیکن محمد الرسول اللہ کا نہیں ہو سکتا ہے۔ بولو آج ہماری زندگی میں دھوکہ دھڑی عام ہے۔ جس کو چاہو آنکھ میں دھول جھونک کر کام بنا لو، جہاں چاہو ٹھگ کر 2 پیسے کما لو، جہاں چاہو ٹھگ کر اپنے پاکٹ کو گرم کر لو۔ کیا یہ ایمان والا جس کے سینے میں ایمان، جس کے پیشانی پر کلمے کا نشان، جس کے گھر میں قرآن جیسی کتاب، جس کے پیشانی پر سجدے کا داغ، کیا آج وہ ایمان والا اپنے ایمان کو 10 روپے اور 1000 روپے میں فروخت کرے اور کسی کو ٹھگ کر، کسی کو دھوکہ دے کر اور کسی کے آنکھ میں دھول جھونک کر اگر وہ اپنا کام بناتا ہے تو یاد رکھو کسی قیمت پر اس کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ اس لیے آج برائی ہم کو کھا رہی ہے، آج برائی نے ہم کو گھن کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ آج اگر نیکی کو چاہتے ہو کہ اللہ عظمت دے تو یاد رکھو سب سے پہلے برائیوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کا فیصلہ کرو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ کسی کے آنکھ میں دھول نہیں جھونکے گا، وہ اپنے کاروبار کے اندر کوئی ٹھگی نہیں کرے گا، وہ سچا ہے سچی بات کرے گا، پکا ہے پکا وعدہ کرے گا۔ وہ زمین پر بھوکا سو تو سکتا ہے لیکن کسی کے آنکھ میں دھول جھونک کر اپنے پیٹ کو بھرنے کی کسی قیمت پر کوشش نہیں کر سکتا۔ بولو اگر یہ ایمانی طاقت آ جائے تو اللہ بہار دے گا کہ نہیں دے گا؟ آج لیکن کیا ہے، آج اگر 50 کا نوٹ پھٹا ہوا مل جائے،
تو کوئی دکاندار کو کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ پھٹا ہوا نوٹ لیجئے گا کہ نہیں لیجئے گا؟ نہیں کہتا، اس کو لپیٹتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ بجلی کب جائے گی یا کہاں اسٹیشن پر بھیڑ زیادہ ہوگا، اور لپیٹ کر اس 50 ٹکیا کو چلاتا ہے۔ اور اگر دکاندار جلدی میں رکھ لیا تو مسکراتا ہوا آتا ہے کہ ہم نے چلا دیا۔ ارے بولو، کہتا ہے کہ نہیں، چلا نہیں دیا، تم نے اپنے ایمان کو جلا دیا۔ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی کسی کو دھوکہ دیتا ہے اس کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ بولو، جس کا رشتہ نبی سے کٹ جائے کیا اس کا ایمان سلامت ہے؟ جو نبی سے رشتہ کو توڑ لے کیا وہ اللہ کے نزدیک منہ دکھانے کے قابل ہے؟ آج یہ پورا مجمع جو اللہ اور رسول کی محبت کے نام پر آیا، طے کرو کہ یہ زبان جھوٹ نہیں بولے گی، یہ ہاتھ اور زبان کسی کی ٹھگی نہیں کرے گی۔ ہم کاروبار کریں گے، پاکیزہ کریں گے، ہم کوئی کاروبار میں حصہ لیں گے، ہم رسول کے دین اور شریعت کے مطابق کریں گے، لیکن میرا ضمیر اور میرا ایمان کسی قیمت پر کسی جگہ فروخت نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے دین کی عظمت کی ہر قدم پر حفاظت کرے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، کیا کسی ایمان والے کے لیے چوری کرنا جائز ہے؟ ارے بولو نا، لیکن نہیں۔ آج دیکھو کیسے حالات خراب ہو گئے۔ آج ذرا سا نظر کسی کی پلٹ جائے، ہمارا ہاتھ کسی کی مال پر بڑھ جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہو نہ ہو کم سے کم 100 اور 500 میرے پاکٹ میں آ جائے گا۔ کیا ایمان والے کے لیے چوری کی اجازت ہے؟ چوری تو اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری اس کتاب میں حکم بیان کیا گیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، خبردار چوری جیسے پاپ کو سماج میں پنپنے مت دو۔ اگر کوئی شخص چوری جیسا گناہ کرے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا چوری کرنے والا ہاتھ سلامت رہے، بلکہ ہمارا حکم یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور بازو کو زمین پر کاٹ لیے جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک خاتون جو جوان تھی اس نے جب چوری کا گناہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی چوری ثابت ہو گئی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ سن کر کچھ صحابہ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ جوان خاتون ہے، اگر اللہ کے نبی سے سفارش کر دے اور خدا کے رسول پیغمبر فیصلہ کو بدل دے تو شاید اس خاتون کی زندگی کے لیے عافیت ہو جائے۔ چند صحابہ کرام جو اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے قریبی سمجھتے تھے، انہوں نے جا کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم لوگوں کی سفارش یہ تھی کہ اگر آپ اس کو معاف کر دیتے تو شاید اس کے لیے زندگی کا بھلا ہوتا۔ یہ آواز کان میں پڑ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ ایک چوری جیسے گناہ کے بارے میں تم مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو؟ اے میرے ساتھیوں سن لو، یہ تو دوسرے کی بیٹی ہے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو چوری ایسا گناہ ہے کہ میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، اور اس کا ہاتھ کاٹنے سے بھی زمین پر میں باز نہیں آ سکتا تھا۔ لوگوں، جو گناہ اتنا بڑا جرم ہو، کیا یہ سماج جو مسلم سماج کہلاتا، ایمان والوں کا سماج کہلاتا، کلمے والوں کا سماج اور معاشرہ کہلاتا، کیا اس سماج میں یہ چوری کا گناہ پنپے؟ کیا ہمارا ہاتھ ایسے گناہ کی طرف بڑھے؟ کیا ہمارا نام داروغہ اور چوروں کے لسٹ میں لکھا جائے اور ہم کبھی کسی قیمت پر اس طرح سے پکارے جائے؟ بولو، یہ میرے ضمیر کے خلاف آواز ہے یا نہیں ہے؟ جس وقت ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ ان کے استاد ہونے کی حیثیت سے انہوں نے خزانے کا مالک بھی ان کو بنا دیا تھا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی اپلیکیشن لے کے آیا، اور یہ اپلیکیشن لے کے آیا کہ حضور فلاں جگہ ندی میں ہم کو بالو کا پل بنانا ہے، اس لیے 10,000 روپیہ آپ ہم کو دیجئے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے درخواست کو لے لیا اور اس کو پڑھا اور 10,000 روپیہ اس بندے کو دے دیا۔ جب وہ چلا گیا تو ملا جیون کا ایک دوست بغل میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ حضور لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ عالم علماء سیدھے ہوتے ہیں۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کو جو اپلیکیشن ملا آپ نے اس کو پڑھا؟ کہا کہ میں نے اس کو پڑھا۔ کہا کیا لکھا ہے؟
کہا کہ ندی میں بالو کا پل بنانا ہے. تو کہا کہ آپ بتائیے کہ ندی میں بالو کا پل بنے گا رہے گا؟ آپ نے کیسے اس کو 10,000 روپیہ دیا؟ ملا جیون جو بڑے عالم تھے, بڑے منطقی اور فلسفی تھے, اللہ نے بڑا علمی مقام عطا کیا تھا, انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب میرے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. کہا کہ اے میرے بھائی, تم نے صرف اس کی درخواست کو پڑھا, لیکن میں نے اس کے نام کو بھی پڑھا تھا. اس نے اپلیکیشن کے آخر میں اپنا نام لکھا, محمد سلیم لکھا ہے. اے میرے بھائی, مجھے اس بات کا یقین ہے کہ گنگا میں یا ندی میں بالو کا پل نہیں بن سکتا, لیکن اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ایک مسلمان محمد کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر جھوٹ بول سکتا ہے. اس بات کا کبھی میں یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں. لوگوں, ایمانداری سے بتاؤ کہ آج ہم میں سے ہر ایک کے نام محمد الرسول اللہ کا نام لگا ہوا ہے. کوئی محمد کلیم ہے, کوئی محمد سلیم ہے, کوئی محمد عمران ہے. آج اگر کوئی داروغہ چور کی لسٹ میں آپ کا نام لکھتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہینڈ کپ لگا کے تھانہ لے جاتا اور پوچھتا ہے کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے, اور آپ نے کہا کہ میرا نام محمد سلیم, تو ایمانداری سے بتاؤ کہ سلیم سے پہلے ہم نے اپنے پیغمبر کے نام پر چوری کا داغ لگایا کہ نہیں لگایا؟ کیا محمد کا نام تھانے میں چوروں کی لسٹ میں لکھا جائے گا؟ کیا محمد الرسول اللہ کا نام آج کسی تاڑی اور شراب پینے والے کے نام کے ساتھ لکھا جائے گا؟ کیا محمد الرسول اللہ کا نام کسی زناکار اور بدکار کے نام کے ساتھ آج دنیا کے کسی لسٹ میں لکھا جائے گا؟ اگر ایمان سینے میں زندہ ہے تو بولو میرے بدن پر کپ کپی تاری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اے لوگوں, اپنے لیے نہیں, جس نبی کے نام کی نسبت کو تم نے جوڑا, رات کی تنہائی میں سوچو کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں اور دنیا میرا ہاتھ پکڑتی ہے تو میرا نام تو بعد میں بدنام ہوگا, لیکن میرے پیغمبر کے نام پر بولو میرے نام سے پہلے گناہ کا داغ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کیا نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر ہم چوری کا داغ لگائیں, ہم اس پر زناکاری کا دھبا لگائیں, ہم ان کے اوپر شراب کے داغ لگائیں اور اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہیں؟ تو بولو خدا کی لعنت اس زمین پر برسے گی کہ نہیں برسے گی؟ آج اپنے ضمیر کو جگاؤ, اپنے ایمان کو تازہ کرو, اللہ کے نام پر ارادہ کرو کہ رب کریم جس نبی کا دین اور جس نبی کے ذریعے شریعت مجھ کو ملی, میں آج یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں اس دین کے اوپر, میں اس قرآن کے اوپر, میں اس نبی کے نام کے اوپر کبھی بھی کوئی داغ لگنے نہیں دوں گا. میں زمین پر بھوکا سو سکتا ہوں, تڑپ کر اپنی جان دے سکتا ہوں, میں زمین پر بھیک مانگ کر گزارا کر سکتا, لیکن میں